بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، ضلالت زدانوں انسان کے غم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري وغيره۔ اس دنیا میں انسان کو جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس ہدف اور ٹارگٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، بالخصوص مسلمان کو کبھی اپنا سبق، اپنا مشن اور نصب العین اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ رہنی چاہیے، کبھی بھی اس کے ذہن سے یہ بات غائب نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے، دنیا میں بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ نے ایک خاص مقصد دے کر، مشن دے کر بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید کا جھنڈا دنیا کے اوپر لہرانا ہے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنی تدبیر کے ذریعے سے، اپنے پیسے اور وقت کے ذریعے سے، اپنی کوشش سے، اور کائنات کے امام سید الاولین والآخرین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا دنیا کے اوپر لہرانا ہے، دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کی بات، ان کا قول رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ بات اپنے بھی ذہن میں راسخ کرنی چاہیے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے۔ جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہاں پھر دنیا کے ہر بندہ، وہ صحابی کیوں نہ ہو، وہ تابعی کیوں نہ ہو، وہ امام کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کر آپ کہیں وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، کوئی اور صحابی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہیں وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو یہ ذہن میں بات پکی بٹھا لیں، یہ دل سے ذہنوں سے نکال دیں، خارج کر دیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، ہمارے ملک میں ایسے چلتا ہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے رہے ہیں، یہ کہتے آ رہے ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ہمارے بزرگ جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، مدارس چلاتے ہوئے ان کو صدیاں ہو گئی ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات غلط ہو، ان کی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ بات وہی ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جاتی، یہ کہا جاتا اللہ کی طرف لوٹا پلٹاؤ، تو اس کے مقابلے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کذالک وجدنا علیہ آبانا الفینا علیہ آبانا۔ یہ ہم طریقہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طریقے پر تو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے، تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابو طالب کا قصہ آپ سے جو ہے غائب نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمر کے آخری حصے میں جب وہ اس دنیا سے کوچ کر رہے تھے، اس سے پہلے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں، آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں، آپ کے خاندان کا دفاع کرتے رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مانتے تھے، اقرار کرتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ ابو طالب یہ کہا کرتے تھے مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد کا دین جو ہے جہان کے سارے لوگوں کے دین سے افضل ہے، پوری کائنات کے دین سے افضل ہے، لیکن کیوں نہیں قبول کرتے تھے حق کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کیا جیسے ہم آج کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہی جواب دیے جاتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے ملک میں یہ ہے، ہمارے ملک کے فلاں مدارس جو ہیں بڑے بڑے ان میں مفتی اعظم ہیں، فلاں فلاں جو ہے علامہ صاحب ہیں، ان کی بات کو ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ جواب۔ تو یہی ابو طالب کا یہ انداز ہے۔ تو کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا تم آپ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بہترین دین ہے، دنیا میں کائنات میں سب سے بہترین بات محمد کی بات ہے، آپ خود اقرار کرتے ہو، پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کرتے تھے کہ لولا الملامت او حذار مسبت لوجدتنی بذلک سمحا مبینا۔ جیسے آج کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ان کے بڑے تو یہ کرتے تھے، ان کا باپ اور ان کے دادا جو ہے سارے وہ بڑے، اور ان کے مدارس والے مولوی صاحب، ان کے بزرگ، ان کے مشائخ، ان کے پیر یہ کام کیا کرتے تھے، اس نے تو ان سب کی محنتوں پر پانی پھیر دیے ہیں، ناک کٹ جائے گا۔ تو ابو طالب باوجود اقرار کرنے کے کہ محمد کا دین جہان میں سب سے بہترین دین ہے، تو کہتے تھے اگر
لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہو، لوگوں کے طعن و تشنیع، ان کی گالیوں کا ڈر نہ ہو، تو پھر آپ مجھے کہیں گے سب سے بڑھ کر میں اور سب سے پہلے جو ہے محمد کے دین کو قبول کروں گا۔ تو یہ بات جو یہ طریقہ جو ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا جائے، یہ ضمن میں بات آ گئی ہے، جب آپ کی بات پیش کی جائے، آپ کی سنت کو پیش کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ جو ہمارے ملکوں میں تو اپنے باپ دادا کا، اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کے دین کو، ان کی قولوں کو، ان کے اقوال کو، ان کے فتاوا کو پیش کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اس پر اپنی عادات کو پیش کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہے، ہمارے ملک میں یہ ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ سارا غلط طریقہ ہے۔ تو یہ ذہن میں یہ بات راسخ کر لینی چاہیے کہ جہان میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی ہر بات کو لینا ضروری ہو اور آپ کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ امام مالک کا قول جو ہے بڑا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الحجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد علیہ۔ اس میں مختلف الفاظ موجود ہیں، یہ مشہور الفاظ جو ہم بیان کریں، اس کے علاوہ بھی الفاظ اس کے قریب معنی سب کئی بنتا ہے۔ کل یؤخذ من قولہ ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر۔ جہان میں ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اگر درست ہو، صحیح ہو تو اس کو لے لیں گے، اگر غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے، چھوڑنا ضروری ہے۔ مگر جہان میں، دنیا میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی ہر بات کو لینا ضروری ہے، اور امام مالک کا مشہور قول جو ہے دوسرا بڑا معروف ہے، یہ بات جو ہے ذہن میں بٹھانے والی بات ہے۔ ایسے یہ تمہید کے ضمن میں ہمارا موضوع دوسرا ہے، فکر آخرت کے بارے میں۔ فرمایا کرتے تھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانہ میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ کتنی واضح بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے۔ یہ جو دین میں نئے جو ہے طریقے ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ میلاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ عید قریب کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز، جو عمل، جو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ میلاد ہے، یہ ختم ہے، یہ 7واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور بھی نئے شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی؟ کوئی بھی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔ اس کا معنی یہ ہوا جو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر دیا تھا، شریعت کو ناقص نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے لوگ اس میں تراب کرتے رہے، اپنی طرف سے اضافے کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین واضح طور پر فرما دیا ہے کہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے، کوئی بندہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ کمی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کا فرمان ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، دین کے مکمل کے بارے میں واضح سری نص ہے۔ اب اس نص آنے کے بعد کوئی بندہ بھی، ابوبکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی دین میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے جہاں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، وہ ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں
آدم علیہ السلام سے آپ سلسلہ شروع کر لیں، قیامت تک لے جائیں آپ، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جہان میں کائنات میں ابو بکر صدیق سے افضل اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اس کے بعد عمر فاروق ہیں. اگر ان سے بھی کوئی ایسی بات صادر ہوتی تھی جو شریعت سے متصادم ہوتی تھی تو صحابہ انکار کر دیتے تھے. اب دیکھیں بڑی نصوص ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے. حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ القرآن، اللہم علمہ التأویل، تفسیر اللہ اس کو سکھا دے. یعنی اس قدر قرآن مجید کے علوم پر مہارت رکھتے تھے. اب چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کی مجلس میں، کبار صحابہ کے بیچ میں، درمیان میں ابن عباس جو بالکل نو عمر تھے، بچے شمار ہوتے تھے، ان کو درمیان میں بٹھاتے تھے. ایک دن بعض صحابہ نے اعتراض کر دیا، امیر المومنین آپ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو ہمارے درمیان میں بٹھاتے ہیں، ہمارے تو بچے بھی اس سے بڑے ہیں، کبار جو شیوخ صاحب بڑے عمر کے اعتبار سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تقدیم اور تشریف اور تکریم جو ہوتی ہے، عزت اور حوصلہ افزائی علم کی وجہ سے ہوتی ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی، علم کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نے بھی وہاں سے علم حاصل کیا جہاں سے تم نے علم حاصل کیا. انہو اخذ من حیث انتم اخذتم. اللہ اکبر. جہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے اس نے بھی وہاں سے علم حاصل کر لیا. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ اس کی علم کو سلام ہے، تکریم علم کی وجہ سے ہے. صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ کے بعد صحابہ موجود ہیں، ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کبار صحابہ سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا اس کا معنی ہے، اس کی کیا تعویل اور تفسیر ہے؟ جو واضح اور ظاہری مفہوم اور معنی تھا کبار صاحب نے وہی بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، فتح آئے گی، مسلمان غالب ہوں گے، لوگ فوج در فوج مسلمان اسلام میں داخل ہوں گے، یہ معنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آخر نے پوچھا، ابن عباس تم بتاؤ. اللہ اکبر. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح آئے گی، اس کا معنی آپ سن لیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے رسول آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ فوج در فوج دین میں، اسلام میں داخل ہوں گے. اس کے بعد جہاں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول اللہ علیہ وسلم پر نعمت کا اظہار کی ہے، وہاں تسبیح اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھیے اسی صورت میں دیکھ لیں، اور یہ سورۃ جو الکوثر میں بھی دیکھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس لیے فصل لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یہاں بھی آپ دیکھیں جب اللہ کی نصرت اور فتح آئے گی، لوگ جوق در جوق جو اسلام میں داخل ہوں گے، اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریفی بیان کریں، اس سے آپ استغفار کریں، حکم ہوتا ہے جہاں بھی ایسے. تو پوچھا اس کا کیا معنی ہے؟ تو سارے صحابہ جو کبار صحابہ جو سب کے وہ جو ظاہری معنی وہی بتا رہے تھے. ماذا تقول ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ابن عباس جو بالکل نوجوان ینگ عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اور کبار صحابہ کے بچے بھی ان سے بڑے ہیں. اللہ اکبر. ماذا تقول ابن عباس، اے ابن عباس تم کیا کہتے ہو، تم بھی یہی معنی بتاتے ہو جو یہ بتا رہے ہیں صحابہ؟ کہتے نہیں. اللہ اکبر. فرمانے لگے کہ یہاں اللہ رب العالمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. گہرائی دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہ اس کو مفسر قرآن بنا دیں. اس لیے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہے ابن عباس شمار ہوتے ہیں باوجود چھوٹی عمر کے. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ میں بھی اس صورت سے یہی سمجھتا ہوں. صحابہ کو بتانے کے لیے کہ یہاں عمر کی قید نہیں ہوتی, یہاں تقریر جو ہوتی ہے, تشریح جو ہوتی ہے, حوصلہ افزائی جو بڑائی جو کی جاتی کسی کی, وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے. تو علم جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اہل ایمان جو اہل علم ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اب دیکھ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قرآن کے بارے میں صحیح بخاری میں جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب سے بہترین وہ بندہ ہے جس کا تعلق قرآن سے, سیکھنے سے, سکھانے کے ساتھ. اب مجھے بعض اہل علم زیادہ ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو قرآن سادہ قرآن پڑھانے میں اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام ہمارے شان نہیں ہے. سلف صالحین میں سے ایک عالم کا نام ذہن سے نکلے گا, الخیاط, زاہد الخیاط, ابو عبید نہیں اور کوئی اس طرح کا نام ہے, یہ یاد رہا ہے آخر میں الخیاط, العابد الخیاط. تو ان کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے, یعنی کبار علماء میں سے اور صحابہ نے کبار محدثین میں سے, یا کہیں آپ جو محدثین ان میں سے ایک تھے. جب ان کی وفات ہوئی, ان کے شاگردوں میں سے, ان میں سے کسی یا ساتھیوں میں سے کسی ایک نے خواب کے اندر ان کو دیکھا, ان سے پوچھا ماذا فعل اللہ بک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اللہ اکبر, تو جواب دیکھیں ذرا, سننے والا ہے. یہ چیزیں ساری اس قدر عظیم چیزیں ہیں, پلے باندھ لینی چاہیے اور ساری زندگی جو ہے ان کے پیچھے لگا رہنا چاہیے. شاید اللہ رب العالمین ہمارے کسی ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے جو ہم نے اللہ کے لیے, اللہ کی دین کی نصرت کے لیے خلوص سے کیا, خواہ وہ چھوٹا ہی ہے, وہ اللہ رب العالمین بخشش کر دیں. تو علماء میں, عربوں میں ایک بات, ایک مقولہ بڑا مشہور ہے, اترک اثراً قبر الرحیل. اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا کوئی اثر چھوڑ کے جانا چاہیے دین کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, اللہ کی توحید کی نصرت کے لیے, دین کو بلند کرنے کے لیے. کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. اترک اثراً قبر الرحیل, جانے, اس دنیا سے جانے سے پہلے ایسا کام کر کے جائیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری بخشش فرما دیں. تو جب ان سے پوچھا کہ ماذا فعل اللہ بک, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, تو کہنے لگے غفر اللہ لی بتعلیمی الصبیان فاتحۃ الکتاب. اللہ اکبر. کہتے ہیں بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, عابد اور زاہد ہیں, ہم کسی کو چھوٹی سی ایک آیت یا سورۃ فاتحہ یا کوئی آیت سکھانے میں آپ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہیں, ہم نے یونیورسٹی میں اتنے سال لگائے ہیں, میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جواب میں, کہتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ میں بچوں کو پکڑ ان کو سورۃ فاتحہ سکھایا کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر, ادھر آؤ بیٹھو, ذرا سناؤ یہ سورۃ فاتحہ سناؤ, کسی کا غلط کہا, غلط بات ایسے نہیں, ایسے پڑھو. ایسے بچوں کو پکڑ سورۃ فاتحہ سکھایا کرتے تھے, فاتحۃ الکتاب. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے مجھے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہم بیان کر رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ ان کی تکریم و عزت و شان جو ہے شریعت کے اندر, دین کے اندر ان کے علم کی وجہ سے تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کبار صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے. ہم اس سے پہلے بیان کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان تو اللہ نے مکمل کر دیا,
یہ چیز راسخ ذہن میں کر لینی چاہیے. دین مکمل ہے. کوئی انسان وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ صحابی ہو کوئی بھی ہو, دین میں اضافہ نہیں کر سکتا. ہم ابن عباس کا نام آیا تھا ضمن میں, ہم ان کی علم کی طرف چلے گئے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بڑا مشہور ہے. فرماتے ہیں کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وقال عمر. اللہ اکبر. ہم تو مولویوں کو پیش کرتے ہیں, لوگ تو ابو بکر صدیق عمر فاروق کو پیش کر رہے, تو وہاں ابن عباس یہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا, تم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا ہے. اور آج تو ہم مولوی کو پیش کرتے ہیں, امتی کو. یہ صحابہ جو کبار صحابہ میں ہیں, کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء رسولوں کی بات سب سے افضل ہے, ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. دیکھیں اب یہ ابن عباس ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے, کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صحابہ کی امتوں کی بات کو پیش کرتے ہو, ابو بکر عمر اور عمر کی بات کو پیش کرتے ہو. دیکھیں آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے دور میں ایک حج کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا, اس سال جو لوگ جو ہیں حج تمتع نہ کریں. اللہ کے حکم کا انکار نہیں ہے, لیکن ان کا اجتہاد تھا, ان کے ذہن میں یہ بات تھی اگر لوگ حج تمتع کریں گے, حج و عمرہ دونوں کر کے چلے جائیں گے, پھر جلدی نہیں آئیں گے, حرم میں جلدی نہیں آئیں گے, تو چیز ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں, مکہ خالی رہے, اس سے بہتر ہے کہ تم حج افراد کرو, پھر تم بار بار لوٹو گے عمرہ کرنے کے لیے. یہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی. تو فرمایا کہ اس سال جو لوگ جو حج تمتع نہ کریں, حج افراد کر لیں. بیٹا ہے, باپ خلیفۃ المسلمین ہیں, ساری دنیا کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں, ان کی ہیبت پوری دنیا میں کافروں پر ہے. اپنے ملکوں میں بیٹھے جو ہے کافر جو ہے, ان کے بڑے جو سربراہان جو ہیں وہ ان کا نام لے کر ڈرتے تھے. لیکن بیٹے نے حج کے موقع پہ حج تمتع کے احرام جب نیت کرنے لگے تو ایک مسلمان, ممکن ہے صحابی ہوں غیر صحابی ہوں, صحابہ کا دور ہے, وہ تابعی بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کو کہا کہ یہ الفاظ تو یہی ہیں کہ تم حج تمتع کی نیت کرتے ہو, خلیفۃ المسلمین تمہارے باپ نے اس سے روکا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, اگر واقع روکا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے باپ کی مخالفت کروں گا. سب سے پہلے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات نہیں چل سکتی, نہیں قبول نہیں ہے, تو کسی مولوی کی, کسی بزرگ کی, کسی امام کی, کسی محدث کی بات کیسے چلے گی؟ یہ جو بڑے ائمہ ہیں, چار یا دوسرے ائمہ جو ہیں, ابوبکر صدیق سے بڑے تو نہیں ہیں, عمر فاروق سے بڑے تو نہیں ہیں, جب کبار صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی بات کو نہیں قبول کیا تھا رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں, تو باقی جو امت کے دوسرے افراد ہیں بالاولیٰ ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں واقعی میرے باپ نے حج تمتع سے روکا ہے؟ کہا ہاں روکا ہے. تو فرمانے لگے کہ پھر میں سب سے پہلے میں اپنے باپ کی مخالفت کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگا اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بتاؤ کہ بات میرے باپ کی چلے گی یا اللہ کی بات چلے گی, یا اللہ کے رسول کی بات چلے گی. شریعت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے, میرے باپ پر نازل کی ہے, کس کی بات کو قبول کیا جائے گا, رسول اللہ کی بات کو یا میرے باپ کی بات کو؟ سب لوگوں کے سامنے علی اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرے باپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو سنت کا جھنڈا لہرانے کے لیے ذہن میں یہ بٹھا رہے تھے شروع میں, جیسے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو.
وہ نبی کیوں نہ ہو. حدیث آپ نے سنی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر تورات کے کچھ اورات پکڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. میں اللہ کا آخری رسول ہوں, مجھ پر اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے, جو کتاب نازل کی, وہ اللہ کا آخری پیغام ہے. میری موجودگی میں, میری مجلس میں, میرے ہوتے میری موجودگی میں تورات جو منسوخ ختم ہو چکی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, کچھ نہیں کہا, لیکن آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ذہین ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر فرمانے لگے, عمر کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ذرا دیکھو. صرف عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات کے اوراق تورات پڑھ رہے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں رہے تھے, مقابلہ نہیں تھا. صرف آپ کی موجودگی میں, یہ دیکھا آپ کی سنت کی موجودگی میں, آپ کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. کہا عمر کیا کر رہے, دیکھو ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو, سرخ ہو رہا غصے کی وجہ سے, کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے معذرت کا اظہار کرتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسول النبی محمد النبی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرح السنہ کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے, نص صریح ہے. حافظ ابن حجر نے اور امام نبوی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بعض نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حضرت عمر یہ کام کر رہے تھے, یہ تو رات کو رات پڑھ رہے تھے, آپ نے اس موقع میں فرمایا تھا لو جاءکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. آپ نے اعلان فرما دیا تم تورات کی بات کرتے ہو, اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں, تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لو, تو پھر کیا ہوا, لظللتم عن سواء السبیل, تم سب گمراہ ہو جاؤ, پھسل جاؤ. شرح السنہ وغیرہ میں ابن حجر نے, امام نبوی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں نہ کسی نبی کی بات چل سکتی ہے, نہ کسی رسول کی بات چل سکتی ہے, نہ کسی صحابی کی بات چل سکتی ہے. اگر یہ بڑے ہیں تو بالاولیٰ ائمہ اور محدثین کی بات تو بالاولیٰ ہی نہیں چل سکتی. اور پھر وہ عمل یا وہ قول, وہ بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادمہ ٹکرا رہی ہے, اس کی نفی کے لیے, اس کو مردود بنانے کے لیے, مسترد کرنے کے لیے رسول کا یہ فرمان صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے بڑا معروف ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہر چیز کے بارے میں یہ ذہن میں چیز بات بتا لینی چاہیے, یہ جو میں عمل کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, یہ روزہ رکھ رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, کوئی بھی کام کر رہا ہوں, دیکھنا چاہیے, ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کیا یہ میرا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ اور ضابطہ کلیہ دے دیا ہے جس سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں, آخرت کے لیے ہم کرتے ہیں, کیا وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صحیح مسلم کی یہ حدیث اور بخاری میں دوسرے لفظوں سے وہ معلق ہے. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے, ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, رسول اللہ نے فرمایا وہ مردود ہے, مسترد ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو اٹھا کر اس کے منہ پر تمانچے کے طور پر مار دیں گے. مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جو میرے رسول کی سنت کے طریقے کے مخالف ہو. اور صحیح بخاری میں معلق جو ہے یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اسی حدیث کے دوسرے الفاظ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر, ہماری شریعت کے اندر
کوئی ایسی چیز داخل کی، ایجاد کی، کوئی ایسا اضافہ کیا، اس کی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، ہماری سنت میں سے نہیں ہے، اس پر محمدی مور لگی ہوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، تو پھر کیا وہ مسرد ہے؟ اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کہتے ہیں نا جی یہ تو ہم جو کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں نا، دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بلانا اللہ کی طرف ہے، لیکن طریقہ جو ہے بزرگوں کا، اماموں کا، مشائخ کا اختیار نہیں کرنا، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرنا ہے، پھر عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جو سب سے بڑی بات ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور حج کے بارے میں اس طرح کا جو آپ کا فرمان موجود ہے، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نہ کہو ہمارے بزرگ تو ایسے نماز پڑھتے تھے، ہم نے فلاں مفتی صاحب کو دیکھا وہ ایسی نماز پڑھتے رہے ساری عمر ہم ان کے پیچھے ایسی نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ۔ ایک جو ہے حنفی، نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے، بعض پوسٹوں میں آتا ہے، بڑے علماء میں سے تھے، ساری زندگی 80 سے زیادہ ان کی عمر تھی، اس عمر میں بالکل بوڑھے ہو گئے، کسی عالم نے یہ اس کو کہہ دیا، رفع دین حنفی تو رفع دین نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، بڑے حالانکہ بڑے اماموں سے، علماء میں سے تھے۔ ماذا يكون جوابك عند الله اذا سألك الله عز وجل عن هذه السنة، جب اللہ نے آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں پوچھ لیا تو تمہارا جواب کیا ہو؟ کیا جواب دو گے اللہ کو کہ میں نے فلاں کی وجہ سے یہ سنت کو چھوڑا تھا؟ تو کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے 80 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیا، اس کی طرف رجوع کیا، بعد ما اتت علیہ 80 سنۃ، 80 سال کی عمر کے بعد جو ہے، جب ان کی ایک دوسرے عالم کی بات اس انداز سے جو انہوں نے بات کی تھی مضبوط انداز میں، ان کو ٹھیس لگی کہ میں نے تو ساری زندگی برباد کر دی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے مطابق میری نماز ہی نہیں ہے، اگر نماز ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر دوسرے اعمال تو ویسے قبول نہیں ہوں گے۔ ابن ماجہ طبرانی وغیرہ میں حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کسی کی نماز اللہ کے یہاں مردود ہو گئی ہے، مسترد کر دی گئی ہے، تو اس کے وسائر و عمل ہی جیسے حدیث میں الفاظ ہیں، اس کے تمام جملہ دوسرے اعمالوں سب کے سب مسترد کر دی جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ہی فیل ہو گیا ہے، اس کی نماز اللہ کا قبول نہیں ہوئی، تو باقی اس کے دیگر جتنے اعمال بھی ہیں، دین کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی، نکلتا رہا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا، پیسے خرچ کرتا رہا، حج بھی کی اس نے، عمرے بھی کیے اس نے، زکوٰۃ بھی دی، اس نے فلاں مدارس بھی بنائے ہیں، مساجد بھی بنائے ہیں، لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں، قبول نہیں ہوئی اللہ کے ہاں، باقی سارے اس کے اعمال جو ہے وہ برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ ان فسدت صلاتہ فسد سائر عملہ، نماز ہی اس کی ناکام و غلط ہوئی ہے، اللہ کے ناکام قرار پائی ہے، تو اس کے سارے اعمال کو ناکام قرار دے دیا جائے گا۔ اگر نماز میں کامیاب ہو جاتا ہے بندہ، دوسرے اعمال کو باوجود کوتاہی اور کمی کے اللہ رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی عبادت کے بارے میں، آپ کی نماز کے بارے میں کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ ہماری عبادت رسول اللہ کی عبادت کے عین مطابق ہو جائے، ہماری نماز رسول اللہ کی نماز کے عین مطابق ہو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، انی واللہ انی لاشبہکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے بڑھ کر نماز میں رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، میری نماز تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی نماز کے قریب ہے۔
اور 10 صحابہ موجود ہیں اس میں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، 10 صحابہ کی موجودگی میں. تو بعض لوگ یہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اشم بشا، یہ نہیں ہے اس میں، فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ موجود تھے. ان میں بعض نے کہا کہ خلفاء راشدین جو 4 خلفاء تھے وہ بھی موجود تھے، باقی اور صحابہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ فرمانے لگے کہ میری نماز تم سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے، کہ بعض صحابہ کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں، کتنا بڑا دعویٰ ہے، میری نماز تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے، قریب ہے. اب یہ نہیں کہنا چاہیے ہم اس کو مسجد میں تو لے آئے نا، نماز تو پڑھتے ہیں نا، نہیں، یہ مقصود نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ مسجد میں لانے کے بعد اس کو رسول اللہ کی نماز سکھائیں، اس کی نماز رسول اللہ کی نماز کے ساتھ ملتی ہو. دیکھیں اہتمام، صحابہ کا اہتمام دیکھیں. اب 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ذرا کر کے دکھاؤ، پڑھ کے دکھاؤ ہمیں بھی، کیسی نماز تمہاری جو رسول کی نماز سے ہم سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہے. تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو سب نے قالوا صدقتا، سب نے کہا ہاں تو نے سچ کہا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اہتمام دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، یہ ہر مسلمان جو ہے اس کا یہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ باتیں ویسے ضمن میں آگے تو ایسے ہی ٹائم جو ہے پورا ہو رہا ہے. ہم تو آخرت کے بارے میں آیت بھی ہم نے وہی پڑھی تھی، اس کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے تھے. قرآن مجید کی سورت جو ہے المنافقون جو ہے اس کی آخر میں یہ ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولادیں تمہارے مال اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اب جو بندہ غافل ہو گیا ہے اس کی سزا پھر کیا ہے؟ اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن غافل رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بعض یہ ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنا بھی کام شمار ہوتا ہے، ترک فعل بھی فعل شمار ہوتا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ کسی کام کو چھوڑنا کام شمار ہوتا ہے، کام نہیں کیا تو اس کے جواب میں یہ کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہیں تمہاری اولادیں تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں غافل ہو گیا ہے، اس نے کوئی کام تو نہیں کیا نا، کوئی کام نہیں کیا. تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ اکبر. جس نے ایسا کیا، غفلت اختیار کی، اس کی اولاد نے، اس کے مال نے اللہ کی یاد سے اس کو روک دیا ہے، اللہ کو اس نے بلا دیا، بھول گیا ہے، جس نے ایسا کیا فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہاں اس آیات سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں، بعض یہ ہوتے ہیں ترک فعل بھی فعل ہی شمار ہوتا ہے، ترک فعل فعل، نہ کرنا بھی کرنا شمار ہوتا ہے. یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہاں رسول وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ کو فرمان جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں، سنی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس کے یہاں اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ عزیز اور پیارا ہو؟ ظاہر تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بندہ اپنے غیر کے مال کو اپنے مال پر ترجیح دیتا ہو، زیادہ محبت اور پیار کرتا ہو. حدیث کا دوسرا جملہ اس کی بڑی واضح جو ہے شاندار جو وضاحت کرتا ہے. آپ کا فرمان تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو اپنے وارث کے مال سے اپنے مال کی نسبت زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے مال کو چھوڑ کر غیروں کے مال سے محبت اور پیار کرتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس کی جو ہے مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. اللہ اکبر. اس بندے کا مال وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اپنی تندرستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں اپنی تندرستی میں اپنی عقل کی سلامتی میں
سارے اس کے پاس اختیارات موجود تھے. اختیارات کی موجودگی میں اس نے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا. یہ اس کا مال ہے. آنکھیں بند ہوئی, جو مال چھوڑ دیا اس نے, یہ اس کا ہے ہی نہیں. اس کے وارث دوسرے لوگ بن گئے. اس نے اپنے باپ دادا سے جو وراثت لی تھی, پہلے وہ مالک تھے, پھر یہ مالک بن گیا. ہر یہ مرے گا تو اس کے بعد بچے جو اس کے مال کے یہ وارث بن جائیں گے. تو فرمایا عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو اپنے ورثاء کے مال پر ترجیح دیتا ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث جو بڑی مشہور ہے, بالخصوص جو اس مال سے متعلق تو نہیں, زندگی سے متعلق ہے, شروع میں ہم نے پڑھی بھی تھی. آپ کا فرمان کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اس زندگی کو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جو بندے کو استعمال کرنا چاہیے. تندرستی کا ہونا, مال کا ہونا اور جوانی کا ہونا بندے کا ہے, اس دنیا میں رہنا, یہ سارا جو ہے نعمتیں ہیں. اب حدیث جو ہے فرمایا کہ اس کا ترجمہ, دو ایسی نعمتیں موجود ہیں, اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے اندر خسارے میں مبتلا ہیں. ان میں سے ایک الصحۃ, ایک تندرستی کی نعمت ہے, اور دوسری نعمت جو ہے والفراغ, اور فراغت کی نعمت ہے. تندرستی موجود ہے, اس کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرو, اللہ کے دین کو سیکھو, مسجد میں آؤ, اللہ کو یاد کرو, دنیا کو چھوڑو, غفلت کو چھوڑ دو. تو یہی کہتا رہا کہ ان قریب میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, انابت کرنے والا ہوں. ایسے کرتے کرتے اس نے ساری زندگی جوانی ختم کر دی, تندرستی ختم کر دی ہے, اب بیماریوں نے اس کو گھیر لی ہے, اب کسی کام کا بھی نہیں ہے. دوسری نعمت جو ہے, ایک تندرستی کی نعمت, تندرستی اسلام کے اندر, سنت کے اندر بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت جو ہے فراغت کی نعمت ہے, مصروفیت کم ہے. تو مصروفیت کا کم ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. جی اب کیا کر رہے ہیں, مصروفیت کم ہے, مصروفیت کم ہے تو اللہ کی طرف رجوع انابت کرنی چاہیے, اللہ کے دین کی نصرت کرنی چاہیے. اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے رسول, جب آپ دنیا کے کام کاج سے جب آپ فارغ ہوں, آپ کو فراغت ملے, فانصب, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں, اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے آپ کو مصروف کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. کہتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں کہ مسلمان کی زندگی میں فراغت چھٹی نہیں ہوتی. اتوار کو چھٹی ہوتی نا, یہاں جو ہے جمعہ ہفتہ کو چھٹی ہوتی, ہمارے ملک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. اگر جو مسلمان ہے جس کا تعلق اللہ سے, آخرت کے حوالے سے, اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں. کبھی سنے ہیں اتوار کے دن نماز کی چھٹی ہے, آپ نے درس نہیں سننا, نماز نہیں پڑھنی. جمعے کے دن جو ہے, جہاں جمعے کی چھٹی ہے, جمعہ آج پڑھنے کی ضرورت نہیں, آج چھٹی ہے. مسلمان کی زندگی میں چھٹی نہیں ہوتی. مسلمان ہر وقت اللہ کی بات میں مصروف رہتا ہے. کیا پتہ کسی وقت جو اس کے پاس موت آ جائے. کتنے نوجوانوں کو دیکھو, کتنی امیدیں لا کے بیٹھے ہیں, ہم نے محلات بنانے, ہم نے کاروبار چمکانے, ہم نے گاڑیاں خریدنی, ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا, ایکسیڈنٹ ہوا, منٹوں میں وہ ختم ہو گیا. ساری امیدیں دنیا کے اندر جو لگا کے بیٹھا ساری ادھر کی ادھر آ گئی ہیں. اسی لیے یسوع نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں, گھاٹے میں ہیں. ان میں سے ایک تندرستی ہے, تندرستی تھی, کچھ نہیں کیا دین کے لیے, آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, دنیا میں اپنے آپ کو غافل بنا کے بیٹھا رہا. والفراغ, دوسری نعمت جو ہے فراغت کی نعمت تھی. اب کاموں نے, مصروفیات نے, کاموں نے اور دوسری مشغولیات نے گھر لیا ہے, فراغت ختم ہو گئی ہے. اب نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. پہلے ہی کمزور تھا, عبادت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں, نعمت کرنے میں پہلے ہی کمزور تھا, اس کا تعلق اللہ سے پہلے ہی کمزور تھا. اب کاموں میں مصروف ہو گیا ہے. کہتے ہیں جمعہ ہو رہا ہے, نماز ہو رہی ہے, جماعتیں ہو رہی ہیں, بس کاموں میں مصروف ہے, دکان کھلی ہے, سارے کام چل رہا ہے. کہتے ہیں یہ لوگ گاہک آ کے واپس چلیں گے, نقصان ہو, خسارہ ہوگا. یہ یقین کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں لاہور میں, یعنی خود نہیں دیکھا, بعض ساتھیوں نے بیان کیا, ہمارے ہاں لاہور میں لبرٹی سب سے بڑی اور مہنگی مارکیٹ, بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. وہاں ایک دوست نے ہمارے وہاں ایک بندے کی مثال دی تھی, بیان کیا تھا. یقین کی بات ہوتی ہے, بندے کا جو اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ کا سلوک کرتے ہیں. وہاں لبرٹی مارکیٹ میں
یہ جو حجام ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، کروڑ پتی ارب پتی لوگ آتے ہیں وہاں، اپنی حجامت کروا کے چلے جاتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ دے کے جاتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں یہ بندہ روڈ کے اوپر ایک ٹوٹی کرسی لے کر جو ہے اور ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا ٹیبل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے اس نے بورڈ پہ ایک بورڈ لگا ہے کاغذ کے اوپر لے کر یہاں لکھا ہوا ہے داڑھی، یہاں داڑھی شیو نہیں کی جائے. وہاں بڑی بڑی کرسیاں ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں بڑی مہنگی مہنگی یہاں بیٹھ کے حجامت کی جاتی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں، وہ خالی پڑی ہیں، اور یہ بندہ جو ہے اس نے ٹوٹی کرسی رکھی ہیں، لین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اگر آج یہ بندہ فارغ ہوا اس کے بعد میری باری آئے گی. کیوں ہے یہ بندہ؟ اس نے پیچھے لگا کے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں داڑھی شیو نہیں کی جائے گی، سنت کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اللہ اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اللہ سے جنگ نہیں کی جائے گی. اب اللہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اس کے پاس لا رہے ہیں، وہ سارے لوگ حیران ہو گئے ہم اتنا کرایہ دیتے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ان کا بل کتنا بڑا آتا ہے، ہماری دکانیں خالی رہتی ہیں، لوگ بھاگ بھاگ کے اس کے پاس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں حدیث جو ہے تھوڑی سی اس موضوع سے بعض دفعہ ملتی ہے، بعض دفعہ تھوڑی سی دور بھی ہوتی ہے، تو ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ایک حدیث بیان کر کے ایک اور حدیث جو اس موضوع سے متعلق جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے، شاید یہ سے بخاری وغیرہ میں موجود ہو. ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کی اچھی داڑھی کی وجہ سے، اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ مقام رکھنے کی وجہ سے، اس کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، کارخانے فیکٹریاں زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں، اللہ سے اس کے تعلق مضبوط کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی وجہ سے. اس کے نزدیک سب کچھ ہے، دنیا کی سب کچھ جو ہے اللہ کی توحید، اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے اس کے دین کی وجہ سے، توحید کے جھنڈے کو لہرانے کی وجہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کے اوپر عام کرنے کی وجہ سے جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، اللہ خالق ارض السماء، مالک ارض السماء جو ہے، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. اے جبریل میں فلاں بندے سے، اس کا نام منصور ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، محمد، اس کا نام، اس کے باپ کا نام سارا لے کر اللہ فرماتے فلاں بندہ، فلاں بن فلاں بندہ، اس کا نام لے کر اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے فاحبہ، جبریل تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. یہ کون بندہ ہے؟ جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام اللہ سے یہ بات سنتے ہیں تو پھر جبریل علیہ السلام سارے آسمانوں میں منادی کرتے ہیں، اے اللہ کے فرشتوں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. پہلے اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل آسمانوں کے سارے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت، اس کا نام لے کر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آگے کیا ہے؟ آگے بھی ذات سننے والا ہے. اللہ نے محبت کی، اس کا اظہار کر دیے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کر دیے ہیں، فرشتے بھی سارے اس سے محبت کرنے لگے ہیں. اس کے بعد مزید اللہ کا انعام اس پر یہ ہو رہا ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض. پھر اللہ رب العالمین اس نیک بندے کی، اس کی توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے، سنت کا جھنڈا دنیا کے اوپر لہرانے کے لیے وجہ سے، پھر اللہ رب العالمین اس کی مقبولیت کو دنیا کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقے میں، شروع میں ہمارے والد صاحب، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور ایک عالم ہمارے علاقے میں تھے، میں چھوٹا تھا، مولانا سرور سر غفر اللہ لہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے. دونوں بس اوقات جو ہے کوئی اور تیسرا کوئی عالم ساتھ
دونوں یا تینوں مل کر بعض بستیوں کی طرف نکلا کرتے تھے دعوت دینے کے لیے، مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ تو ہمارے علاقے میں، ہماری تحصیل میں ایک گاؤں، تو وہاں ایک بندہ بعد میں اس کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وہاں ان کی مسجد میں گئے، اس نے نکال دیا تھا سب کو اور گالیاں بھی دی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے بس اس پر احسان و اکرام و انعام کرنا تھا، اس کو توحید کی سمجھ آئی، سنت کی سمجھ آئی، کہ اس نے سوچا آج جو میں نے عمل کیا برا کیا، شاید اللہ ناراض ہو گئے ہوں، یہ سوچنے لگا۔ پھر ایسے لوگوں سے پوچھنے لگا، یہ جو آئے تھے، یہ جو اہل حدیث یہ وہابی آئے تھے، یہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب جن کو میں نے نکالا تھا، یہ ان کی دعوت کیا ہے؟ ایسے پوچھنے لگا۔ پوچھتے پوچھتے اب دیکھیں جی، کوئی بندہ اگر اس کی یہ ذہن سازی ہو گئی، یہ ذہن بن گیا ہے، دین کے مسائل پوچھنے لگا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے لگا ہے، مجلسوں میں بیٹھنے لگا ہے، سوال کرنے لگا، مسائل کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی محنت و کوشش کرنے لگا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بڑی معروف آپ سنتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کسی بندے کو وہ دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں سوالات کرنے لگا ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا ہے، تو آپ یہ سمجھیں اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب اس لیے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے اس کو یقین نہیں ہو رہا کسی دوسرے پر عالم کے پاس، اگر وہاں تسلی نہیں ہوتی کسی اور عالم کے پاس جا رہا ہے۔ یہ تو صحابہ کا عمل تھا، ایک حدیث سننے کے لیے، حدیث پتہ ہے حدیث رسول کی یہ ہے، ایک حدیث کے حصول کے لیے مصر جاتے ہیں۔ سنا تھا وہ صحابی جنہوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ حدیث سنی تھی، وہ مصر میں ہے۔ کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد جب مصر میں پہنچتے، وہاں ان کو خبر ہوئی کہ وہ تو یمن میں چلے گئے ہیں، تو وہاں سے پھر یمن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں کا یہ سفر ہے، سارا سفر ان کا۔ وہاں ان کے پاس جاتے ہیں تو جب اطلاع پہنچی فلاں جو ہے بندہ آیا ہے، اللہ کو خوش ہو گئے، صحابی رسول میرے پاس آ گئے، یہ تو آج تو خیر کر اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کر لیے ہیں۔ رسول کے صحابی آج یہاں آ گئے، یمن میں میرے پاس آ گئے ہیں۔ خوشی سے نکلے، ان کو لے کے گئے، بٹھایا، تو بیٹھتی جو ان کا نصب العین تھا فوراً پوچھنے لگے، کیا فلاں حدیث آپ نے رسول کے منہ سے سنی تھی؟ کس انداز میں آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی؟ تو کہا رسول نے اس انداز میں یہ بیان کی تھی۔ حدیث کا علم ہے، پتہ یقین ہے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں رسول کے سے ڈرا کر کس صاحب نے حدیث لی تھی؟ اس کے پاس جا کر مصر جاتے ہیں، مصر سے یمن جاتے ہیں، وہاں حدیث لے کر تب اٹھنے لگے، کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، آپ جو ہے میں واپس جانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، اتنی جلدی؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ بیٹھنے والے ہیں، آپ یہاں اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ بیان کرنے کا مقصود ہے جب بندہ جو ہے اللہ کے دین میں جستجو اور طلب کرنے لگتا ہے، محنت اور کوشش کرنے لگتا ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ سمجھیں اللہ نے اس پر انعام و اکرام کر دیے ہیں، اللہ نے اس کا بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے، وہ عالم نہیں تھے تو وہ پوچھنے لگے، تو یہ جو مولوی صاحب جن کو ہم نے نکالا تھا یہ کیا دعوت پیش کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ تو قال اللہ و قال رسول کی، بعض کسی نے کہا قال اللہ و قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پوچھنے لگا، پوچھتے پوچھتے اس نے جب تحقیق کی، سمجھدار آدمی تھا، عبدالرشید اس کا نام تھا، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی کا پتہ نہیں کچھ سال پہلے تو زندہ تھا۔ تو کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے مولوی پر اپنے مولوی سے پوچھنے لگا، پھر وہ اہل حدیث ہو گیا۔ ہم نے خود دیکھا، ہم نے اس کی علاقہ، ہم نے خود اس کی مسجد بنائی تھی۔ تو کہ ایک دن کہنے لگے کہ یہ مسجد دیکھتے ہیں آپ، یہ مسجد اس میں تھا، میں نے فلاں مولوی کو نکالا تھا، ایک اہل حدیث عالم آیا تھا، میں نے اس کو مار کر یہاں سے نکالا تھا۔ تو پھر میں نے اللہ نے جو جب مجھ پر احسان و اکرام کیا، میں جب اہل حدیث ہوا تو اسی مسجد میں تھا۔ تو بریلیوں کے ایک مولوی اس کو بدعت و خرافات بیان کر رہا تھا، ایسے قصے کہانی جھوٹے بیان کر رہا تھا، میں نے بدلے لیتے ہوئے اس کو بھی ایسے ہی نکالا تھا۔ ہم نے اس کی مسجد بنائی تھی، تو یقین میں نے خود دیکھا ہے، مسجد بن رہی تھی، ایک دفعہ میں جب بن رہی تھی مسجد سے دیکھ کے جب واپس لوٹتا تھا، تھوڑے قدم چلنے کے بعد پھر مسجد کی طرف مڑ کر دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا مسجد میں ہماری مسجد بن رہی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حدیث جو ہم بیان کر رہے تھے، اس میں اس کا جملہ جو ہے، ایک پہلا جو جملہ ہے اس حدیث کا، ایک پہلا حصہ جو اس حدیث کا، اس آخری جملہ ثم یوضع له والقبول فی الارض، پھر زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت کو گاڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ جو آج دشمن تھے کل وہی ساتھی بننے والے ہیں،
وہی آپ کی تیز کریں گے، آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے عمل میں، اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں مخلص ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی سنت کے بلانے والا ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت کو، سنت کے مقام کو، سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ موضوع تو ہمارا فکری آخرت تھا، ویسے ضمن میں ایسے ہی جو بات لمبی ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔